آمد، نور کی آمد، نور کی آمد، اونچا بولو۔ اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول ہے، اور جس طرح آج بھائی محمد نعمان صاحب نے جس محبت کے ساتھ، جس عقیدت کے ساتھ، جس پیار کے ساتھ یہ محفل سجائی، اللہ ان کا محفل کو سجانا قبول فرمائے، اور یقیناً انہوں نے اس کے لیے بڑی کوشش کی، بہت اچھا ماشاءاللہ یہ ماحول بنایا۔ اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، اور اس محفل پاک کی برکت سے اللہ ان کو گنبد خضرا کی زیارت عطا فرمائے۔ یقیناً یاد رکھیں اس طرح کی محافل کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ ایک چھوٹا سا میں واقعہ آپ کو سناؤں گا۔ جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ان کے متعلق ہے ان کے بیٹے شیخ عبد القادر، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے قرآن کی تفسیر موضع القرآن کے نام سے لکھی، انہوں نے اس کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی ہر سال حضور کے نام کی مجلس سجاتے تھے، ہر سال اہتمام کرتے، بڑا لمبا چوڑا جس طرح ان سے منعقد ہو سکتا محفل کا انعقاد کرواتے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ ہمارے حالات خراب ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی مجلس منعقد نہ کر سکے، تو میرے والد گرامی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا کہ حضور کے ذکر کی مجلس اپنے گھر کے اندر منعقد کروائی، اور جو طلباء کرام پڑھنے والے تھے ان طلباء کرام کو بھنے ہوئے چنے تقسیم کر دیے۔ فرماتے ہیں کہ جب رات کو سوئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خواب کے اندر آئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور کے سامنے صحابہ بیٹھے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے طرح طرح کے کھانے پڑے ہوئے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سب کھانوں کو چھوڑ کر وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ والے چنے کھا رہے ہیں۔ تو جب صبح شاہ ولی اللہ اٹھے تو رو رو کے بے ہوش تھے، اور قربان جا رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کی نگاہ کرم پہ قربان جاؤں کہ آپ نے میری محبت کو دیکھا اور میرے چنے قبول فرما لی۔ تو حضور کی بارگاہ کے اندر یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ محبت جو ہے یہ قبول ہوتی ہے۔ یہ محبت بڑی کام کی چیز ہے، یہ دنیا آخرت کے اندر کام آئے گی۔ یہ اس وقت ہمیں پتہ چلے گا جب قبر کے اندر ہم ہوں گے اور سارے ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور قبر کے اندر صرف آنا رسول اللہ نے ہے۔ اور مرد کلندر وہ کہا کرتے تھے کہ حضور سے اتنی وفا ضرور کر کے جاؤ کہ جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی ہو میرا فقیر آیا۔ اب آتے ہیں موضوع کی طرف، جو میں نے آیات کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کو بیان کیا ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے رحمت بنا کر۔ اور رب کا انداز دیکھیے کہ رب نے جب اپنے متعلق بات کرنا چاہے تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اللہ وہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یعنی اپنے متعلق رب العالمین کہا تو رسول اللہ کے متعلق رحمت للعالمین کہا۔ تو جتنے جہان ہیں اور جتنے جہانوں کا اللہ رب ہے، ان تمام جہانوں کے لیے اللہ نے حضور کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب وہ کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنے جہان ہیں؟ کچھ علماء کہتے ہیں، متعین کرتے ہیں کہ 18,000 جہان ہیں، لیکن کوئی متعین نہیں کر سکتا کتنے جہان ہیں، رب بھی جانتا ہے۔ تو اتنا ہم جانتے ہیں کہ جتنے جہانوں کا رب ہے، اتنے جہانوں کے لیے مصطفیٰ رحمت بن کر ہے۔ اور رب کا انداز دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے وما یعنی نفی کا کلمہ لگایا، اور آگے الا حرف استثناء لگایا۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، یعنی نفی کر دی، اور پھر آگے استثناء لگا کر اس کے اندر حصر کر دیا، یعنی صرف اور صرف رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ دنیا کے اندر جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، ہوا، پانی، مٹی، یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن بعض اوقات ان کے اندر زحمت والا پہلو ہو سکتا ہے۔ جیسے پانی اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں ہے، لیکن اگر طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے تو کتنا نقصان ہوتا ہے، تو زحمت ہو گیا نا۔ اسی طرح جو آگ ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، سردیوں کے اندر اس سے بڑے فوائد ہوتے ہیں، کھانا بنتا ہے۔ اگر آگ بہت زیادہ بھڑک جائے اور جلانے لگے تو یہ رحمت کیا؟ زحمت بن گئی۔ اسی طرح ہوا اللہ کی رحمت ہے، اگر طوفان کی صورت کے اندر آ جائے اور بہت زیادہ ہو جس سے نقصان ہو جائے تو یہ زحمت بن سکتی ہے نا۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا حبیب
ہم نے آپ کو صرف رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے، آپ کے اندر دوسرا پہلو ہے ہی نہیں۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت، اور یہی رحمت مصطفیٰ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ویسٹ کے اندر، مغرب کے اندر مختلف تحریکوں کے نام سے آج حقوق انسانی کی بات ہوتی ہے، لیکن آج سے اگر 1450 سال پہلے دیکھیں تو مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے حقوق بیان فرمائے۔ چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں نا دیہاتوں کے اندر، عموماً یہ مرغے جو ہیں صبح کے وقت اذان دیتے ہیں، اور بعض اوقات جلدی اذان بھی دے دیتے ہیں، تو جو بابا جی جانتے ہیں، جو گھر والے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کی نیند خراب ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں، وہ مرغے کو بلی کا ڈراوا دیتے ہیں، کبھی پتھر مارتے ہیں، کنکر مارتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان جانوروں کے حقوق بھی بیان کیے، اور حضور نے فرمایا لا تسبوا الدیک، ارے اس مرغے کو گالی نہ دیا کرو، اس کو دھمکیاں نہ دیا کرو، لأنہ یوقظ للصلاۃ، یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا بلکہ یار کی مرضی سے بولتا ہے، یہ تو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کی خاطر بولتا ہے، یہ تو رب کے ساتھ تمہاری قربت کے لیے بولتا ہے، اس کو گالی نہ دیا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حقوق بیان کیے۔ اسی طرح دوسرا واقعہ جو بخاری و مسلم کے اندر ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، ایک پرندہ مدینے کے اندر پھڑ پڑاتا ہوا حضور کی مجلس کے اندر گرتا ہے اور حضور کے قدموں کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بولی سمجھ گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن زبیر سے فرمایا کہ عبداللہ بن زبیر بتاؤ یہ کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ ہی جانتے ہیں، اللہ و رسول عالم، ہم تو اس کی بولی نہیں سمجھ سکتے، آپ ہی سمجھ سکتے ہیں، آپ بتائیں کیا کہتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، دنیا کے زوالوجسٹ، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے فلاسفر ایک جانور کی بولی سمجھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی نہیں سمجھتا، آؤ مدینے کے اندر محمد مصطفیٰ سن رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن زبیر یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ اس کے بچوں کو کسی نے اٹھا لیا ہے اور کسی نے قید کر لیا، اس وجہ سے یہ تکلیف کے اندر ہے، یہ کرب کے اندر ہے، مصیبت کے اندر ہے، اور مجھ سے داد رسی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ جس نے بھی اس پرندے کے بچے اٹھائے ہیں فوراً اس کے بچوں کو واپس کیا جائے۔ اور ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ میرے بچوں نے اس کے بچے اٹھائے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو گھر بھیجا، اور اس صحابی نے وہ بچے لا کر حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیے۔ اسی طرح ایک ہرنی، اس کو شکاری نے قید کر لیا، اور جب قید ہو گئی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کی نظر پڑی، حضور مجلس سے گزر رہے تھے، وہاں سے گزرے تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے رہائی دلوا دیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شکاری سے کہا کہ اس کو رہائی عطا کر دو، اس کے گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ ان کو دودھ جا کر پلا کر واپس آ جائے گی۔ اور جب اس شکاری نے کہا یا رسول اللہ میں آزاد تو کر دوں گا لیکن جو شکار آزاد ہو جاتا ہے واپس نہیں آتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، یہ میرے ساتھ وعدہ کر کے جا رہی ہے، اور وہ کہتی ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میں آپ کے ساتھ وعدہ کر کے وعدہ خلاف ورزی کروں اور واپس نہ آؤں تو اللہ مجھے جہنم کے اندر ڈالے۔ اب یہ ہرنی بھی جانتی ہے کہ اگر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت نہیں کروں گی تو اللہ مجھے جہنم کے اندر ڈالے گا، اور یا رسول اللہ میں واپس آؤں گی۔ شکاری نے آزاد کیا، ہرنی جلدی کے ساتھ گھر کے اندر جاتی ہے، بچوں کو اپنا دودھ وغیرہ پلاتی ہے، اور کچھ ہی لمحے گزرتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بطور ضامن وہیں کھڑے ہیں، اور وہ دوبارہ ہرنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں حاضر ہو جاتی ہے۔ تو وہ صحابی رسول جو تھے، پہلے تو وہ یہودی تھے جو بعد میں صحابی بن گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں اور اس ہرنی کو بھی اللہ کے لیے آزاد کر دیتا ہوں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار ہے جانوروں کے ساتھ۔ اسی طرح جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہوا اور مکہ کے اندر حضور کے چرچے ہوئے، ہر جگہ حضور کا ذکر ہو رہا تھا، اس وقت کیا ہوتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ہر طرف ذکر پھیلا تو ایک شکاری ہے اور وہ اپنی بکریاں چرا رہے تھے، بکریاں چراتے ہوئے ایک بھیڑیا آ گیا، اور اس بھیڑیے نے آ کر ایک بکری کو اٹھایا، اور بکری کو اٹھا کر جب جانے لگا تو شکاری نے ڈنڈے مارے اور وہ شکار چھڑوا لیا۔ تو اب ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ بھیڑیے بکریاں چرواہے کی لے جاتے تھے، چرا کر لے جاتے تھے، لیکن آج بڑا عجیب منظر ہے، جب چرواہے نے وہ بکری چھڑوا لی، واپس کی، تو اس نے کہا کہ یار تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میرے منہ کا لقمہ چھین لیا ہے۔ تو وہ شکاری بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا، اس نے کہا عجیب بات ہے
کہ آج کل بھیڑیے بھی کلام کرنے لگ گئے ہیں. تو اس نے کہا تو اس بات پہ حیرت زدہ ہو رہا ہے کہ بھیڑیے کلام کر رہے ہیں. اس نے کہا میں تجھے اس سے بھی بڑھ کر حیرت والی بات بتاتا ہوں کہ دو جھنڈوں کے درمیان ایک محمد مصطفیٰ تشریف لائے ہیں اور جو کچھ ہو چکا ہے اس کی خبر دیتے ہیں اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کی بھی خبر دیتے ہیں. اور عربی کے اندر وہ سارے جملے اور بھیڑیے کی وہ تقریر آج بھی حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے اور بڑی فصیح عربی لکھی ہوئی ہے. اب مجھے بتاؤ، مفسرین یہاں بڑی باریک باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار بھیڑیے کو کیسے عربی آ گئی اور اتنی فصیح اللسان گفتگو کر رہا ہے. اس کے جواب کے اندر مفسرین محدثین لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنگل سے گزرتے ہوئے اس بھیڑیے نے دیدار مصطفیٰ کر لیا. حضور پر اس کی نگاہیں پڑ گئی تھی، اس کی برکت سے اللہ جل شانہ نے اس کو بولنے کی قوت عطا فرما دی. اور وہ کہتا ہے کہ اس سے بھی عجیب بات میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مدینے کے اندر محمد مصطفیٰ دو جھنڈوں کے درمیان تشریف فرما ہے، جو کچھ ہو چکا اس کی خبر بھی دیتے ہیں، قیامت تک ہونے والے حالات کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں. اور پھر اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، شکاری کو اس نے بھیڑیے نے کہا کہ میں تیری بکریوں کی رکھوالی کروں گا اور تو جا کر حضور کی زیارت کر کے واپس آ جا. یار حضور ہے تو کیا کائنات کے اندر عجیب منظر نہیں ہے کہ جو بھیڑیے بکریاں چرانے والے ہیں، چوری کرنے والے ہیں، آج وہ بکریوں کے رکھوالے بنے ہوئے ہیں کیونکہ حضور آ گئے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہو گیا ہے اور وہ بھیڑیا بکریوں کے رکھوالا بن کر وہ شکاری والا ڈنڈا پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے اور نخلا کے اوپر ایک بڑے ٹبے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ شکاری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتا ہے اور حضور کی مجلس کے اندر بیٹھتا ہے. حضور کے ساتھ وہ واقعہ بیان کیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس واقعے پہ مسکراتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر گزرتی ہے، وہ صحابی باتیں سن رہے ہیں، وہ شکاری. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ اے میرے صحابی، اے شکاری، اب تم واپس چلے جاؤ. بھی حضور نے ان کو کیوں واپس بھیج دیا؟ حالانکہ حضور تو اپنی مجلس سے کسی کو نہیں اٹھاتے، لیکن آج کیا وجہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے شخص کو کہتے ہیں تم واپس چلے جاؤ؟ وجہ کیا تھی کہ وہ بھیڑیا بکریوں کی رکھوالی کرتے کرتے تھک چکا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ بھیڑیا میری عزت و ناموس کی خاطر وہاں بکریوں کی رکھوالی کر رہا، اب وہ تھک چکا ہے، اس لیے شکاری کو کہا کہ تم جاؤ اور بھیڑیے کو آزاد کرو تاکہ بھیڑیا اپنے کام کرے اور بکریوں کی رکھوالی سے آزاد ہو جائے. تو محمد مصطفیٰ وہ ہے جو بھیڑیے کے حقوق کو بھی خیال کرتے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بھیڑیے کی تھکاوٹ کا بھی احساس ہے. کائنات کے اندر کوئی ہیں ایسے جو اس طرح پرندوں اور جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں؟ زمانے کے اندر کوئی نہیں ہے. ایک مدینے والے محمد مصطفیٰ ہیں جو جانوروں کے حقوق بیان کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے اندر حضور کی غلامی کے اندر ایک غلام آتا ہے جس کا نام ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زید یہ چھوٹے سے بچے ہیں، حارثہ کے بیٹے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آئے. یہ کسی نے ان کو چوری کیا اور بکتے بکاتے آتے آتے حضور کی مجلس کے اندر پہنچے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، حضور کی مجلس کے اندر پہنچے. حضور نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اتنا پیار دیا کہ لوگ زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد کہا کرتے تھے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو شفقت کے ساتھ نوازا، پیار کرتے، اپنا بیٹا بنا کر رکھا ہوا تھا. یہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے، ایک ہی بیٹا تھا. ان کی والدہ روتی رہتی، ان کا باپ، انہوں نے ملک کے ملک پھرے اور تلاش کرتے کرتے آخر کسی نے بتایا کہ مدینے کے اندر جاؤ، وہاں تمہارا بیٹا حضور کی غلامی کے اندر ہے. اب یہ مدینہ کے اندر پہنچے. ان کے چچا حارثہ اور یہ دونوں بھائی، ان کے چچا اور باپ دونوں حضور کی مجلس کے اندر پہنچے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ضیافت کی، ان کو کھانا کھلایا، ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک فرمایا. اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس زید کو اختیار دیتا ہوں، اس کی مرضی ہے کہ میرے پاس رہنا چاہیے، اس کی مرضی ہے تمہارے ساتھ رہنا چاہیے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اختیار دیا تو زید بن حارثہ خوش ہو رہے تھے کہ چلیں شکر ہے کہ حضور نے مجھے حکم نہیں فرمایا. اب جب زید سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کہاں جانا چاہتے ہو، باپ تو سمجھ رہا تھا کہ کتنے عرصے سے ہمارے ساتھ بچھڑا ہوا ہے اور فوراً ہمارے ساتھ چلا جائے گا، لیکن حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی باپ، میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتا بلکہ حضور کی غلامی کے اندر رہنا چاہتا ہوں. اس کے چچا نے کہا
وَيْحَكَ یا زید اتختار العبودیت علی الحریہ، اے زید تمہارے اوپر افسوس ہے، تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو، اور یہاں غلامی اختیار کرنا چاہتے ہو، آزادی کو ترجیح نہیں دیتے۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش آیا اور کہا رب کعبہ کی قسم ہے میرے چچا میرے باپ، یہ کان کھول کے سن لو، تمہاری آزادی سے بہتر ہے کہ مجھے محمد مصطفیٰ کی غلامی نصیب ہو۔ محمد مصطفیٰ کی غلامی کائنات کی سب سے بڑی آزادی ہے، جو اس غلامی کے اندر آ جاتا ہے اللہ اس کو ہر قسم کی غلامی سے نجات عطا کرتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نور کی آمد، نور کی آمد، اونچا بولو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ رحمت ہے جس کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے رحمت بنا کر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، بس آخری واقعہ تھکے تو نہیں ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، آخری واقعہ بس۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں، عید کا موقع ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین بھی جا رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے کے اندر دیکھا کہ ایک بچہ بلک بلک کر رو رہا ہے۔ حضور نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میرا باپ فلاں غزوے کے اندر شہید ہو گیا تھا، آج میرے سر کے اوپر باپ کا سایہ نہیں ہے اس لیے میں رو رہا ہوں، آپ اپنے باپ کو یاد کر رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی پر جانے کی بجائے اس بچے کو ساتھ لیا، واپس گھر کے اندر گئے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جس طرح حسن و حسین کو لباس دیا گیا ہے اسی طرح اس بچے کو یتیم کو بھی لباس دیا جائے، اس کو نئے کپڑے پہنائے گئے، اس کو کھانا کھلایا گیا، اس کو تیار کیا گیا، اور تیار کر کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ حسن و حسین تمہارے بھائی بن جائیں اور فاطمہ الزہرا تمہاری ماں بن جائیں اور محمد مصطفیٰ تمہارے باپ بن جائیں، تو کیا اگر یہ رشتے مل جائیں تو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ اس بچے نے کہا کہ اگر یہ رشتے مل جائیں تو کائنات کی ہر نعمت مجھے مل گئی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کی خاطر وہ عید کا اجتماع جو تھا مؤخر کر دیا، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ انتظار میں، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بچے کے دل کی خاطر یہ قربانی دی ہے کہ صحابہ کو انتظار کروایا۔ بتاؤ کائنات کے اندر کوئی ایسی ہستی ہے جن کے دلوں کے اندر انسانیت کا اتنا پیار ہو، انسانیت کا اتنا احترام ہو؟ ہم اس لیے میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں کہ یہ کائنات کو جینے کا ڈھنگ اور رنگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دیا ہے۔ کائنات کے جتنے بھی حقوق ہیں، پرندوں کے، جانوروں کے، درندوں کے حقوق تک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے صدقے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نعمان بھائی کا یہ محنت کرنا، یہ پروگرام سجانا، محفل سجانا، انتظام کرنا، ان سب نیک کاموں کو قبول فرما کے دنیا آخرت کے اندر بہترین اجر عطا فرمائے، ان کے بچوں کو نیک فرمائے۔